آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید۔ اسلام آباد لٹریری فیسٹیول آج اختتام پذیر ہو رہا ہے اور اس ضمن میں ایک تنقیدی جائزہ اور بہت اہم گفتگو آپ سے کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سخن کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ میلوں ٹھیلوں کا رواج ہمارے تہذیب سے، ہمارے تمدن سے جڑا ہوا ہے۔ لٹریری فیسٹیول گزشتہ 10 سالوں میں ایک بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی کے طور پر سامنے آئی ہے، جس میں آپ کی اپر کلاس اور ایلیٹ طبقے کے جو آپ کے اشرافیہ کے نمائندہ جو ادبا ہیں ان کو بھرپور جو ہے وہ پذیرائی دی جاتی ہے۔ پذیرائی ان اداروں کی جانب جہاں سے یہ لکھنے والے سامنے آتے ہیں، ان کو پلیٹ فارمز دیے جاتے ہیں، پراپر لابیز۔ میں گزشتہ 3 سال سے ان میلوں ٹھیلوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ہمیں بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات اس حد تک استہزائیہ انداز میں کہ اس کے بولنے سے کیا ہو جائے گا، لیکن صد شکر کہ میرے بولنے کا جو وہ ایک اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے، بس وہ اللہ کا کرم ہے کہ جو میرے سینے پہ اتر رہا ہے اور میں اسی کا طلبگار بھی ہوں۔ خیر، اسلام آباد لٹریری فیسٹیول ایک ایسے ماحول میں ہو رہا جس کے اگر میں بات کروں تو آج اسلام آباد جو ہے وہ TLP کے نردے میں ہے۔ پاکستان ایک سیاسی ابتری کے دور سے گزر رہا ہے۔ الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے سارے منظرنامے میں جو ایک شدید ایک مایوسی اور ایک تناؤ، کھچاؤ، بے چینی، انتشار کی کیفیت تھی، اس کو میں نے دیکھا کہ یہاں لوگ آ کے اپنے آپ کو بڑا کمفرٹیبل فیل کر رہے تھے۔ گیٹس فارما نے اسے اسپانسر کیا تھا، لیکن بطور طالب علم کے ادب کے، سیاست کے، صحافت کے، میری یہاں پہ جو دلچسپی تھی وہ یہ دیکھنے والی تھی کہ کیا آصف فروخی جب اس کو ڈیزائن کرتے تھے تو اس کے موضوعات کیا اسی سطح کے ہیں؟ امینہ سید صاحبہ جب کرتی تھی تو کیا یہ اسی روایت کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے؟ نو ڈاؤٹ اس میں جو لوگ آئے، گیسٹ اسپیکرز جو تھے، بڑے اہم نام تھے، بڑے اچھے بولنے والے تھے۔ مشاعرے کے ارادات بھی آپ کو سناؤں گا، اور میرے لیے مشاعرہ بڑا حیرت انگیز تھا کہ عجیب و غریب طریقے سے شعراء کو پڑھوایا گیا۔ لیکن یہاں جو اچھی چیزیں ہوئی ہیں پہلے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ مبارکباد انتظامیہ کو کہ انہوں نے ایک بہت اچھا ایک ایکٹیویٹی ارینج کی، اور F9 میں CDA کی اس عمارت کی داد ہے جو بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے، اور پھر پروین شاکر ہال، امجد اسلام امجد ہال، اچھی چیزیں، ویل ڈیزائنڈ تھا۔ فوڈ کارنر بہت اچھا تھا۔ اگر 70% لوگ جو فرسٹ فلور پہ گھوم رہے تھے انہیں پتہ چل جاتا یہاں فوڈ کارنر ٹاپ پہ ہے، تو وہ نیچے سے مطلب وہ جو سیشنز تھے فضول قسم کے، ان سے نکل کر وہ کھانا کھانے وہاں پہنچتے، چائے پیتے۔ جوڑے میں نے دیکھے، کپلز دیکھے، اسموکنگ کر رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، مزے میں بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان زندگیاں تھیں، رہنائی نظر آئی، خوبصورتی نظر آئی، دلکشی نظر آئی۔ سب سے اچھا جو میں نے جمگھٹا دیکھا وہ بک کارنر کے اسٹال پر دیکھا۔ وہاں پہ حسنین جمال بھائی سے پہلے دن ملاقات ہوئی۔ گگن شاہد صاحب نے بہت وارم ویلکم کیا مجھے، ان کی مہربانی، ان کی محبت۔ اظہار الحق صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی اور ان کی شخصیت کا ایک جو جلال ہے وہ بھی میرے سامنے آیا کہ اظہار اور حق دو اکٹھے ہو گئے ہیں تو دونوں ہی پرجمال اور پرجلال ہیں۔ وہ ان کے پرتاؤ کے ساتھ تھے۔ فاروق یار صاحب کے ساتھ ہلکا سا ہینڈ شیک ہوا اور وہ ہلکا سا ہی بہتر رہا۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھیں تو میں نے بھی کچھ کتابیں لیں بک کارنر کے اسٹال سے، اور پھر اس کے بعد جب میں نے دیگر اسٹالز وزٹ کیے تو اس میں لاہور کا ایک بک سیلر کا اسٹال تھا، ان کے پاس پرانی کتب بہت اچھے داموں بک رہی تھیں، وہ بہت اچھا لگا مجھے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو دانیال والوں کے اسٹال پہ اچھی کتابیں تھیں لیکن مہنگی بہت تھیں۔ کچھ کتابیں دیکھ کر جی للچایا کہ یہ خریدی جائیں تو وہ میں نہیں خرید سکا۔ آگے بڑھیں تو کراچی کے ایک بک سیلر نے اسٹال لگایا ہوا تھا، ان کے پاس آج کی کتابیں انہوں نے مجھے بہت اچھے ڈسکاؤنٹ پہ دیں، اور وہ کتب جن کی فہرست ایک طویل عرصے سے میری جیب میں پڑی ہوئی تھی آج کی، وہ ساری مجھے یکجنبوش نظر وہ مل گئیں اور میرا جی خوش ہوا۔ اور پھر جب انہیں میں نے اپنا تعارف کروایا تو انہوں نے بہت احترام اور عزت کے ساتھ
مجھے وہاں پذیرائی دی. سرور سروش صاحب سے ملاقات ہوئی, وہ اپنے ادارے کے PTV کے پیکج کے لیے آئے ہوئے تھے, رپورٹ کے لیے آئے ہوئے تھے. بہت سے صحافی دوست نوجوان وہاں نظر آئے جو اپنے مختلف ولاگس کرنے کے لیے یا اپنے چینلز کے لیے وہ ایک رپورٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو ایک بڑی اچھی ہمہ ہمی اور گہما گہمی. ٹپال والوں کا جو تھا اسٹال, وہاں پہ سبوک سید اور ان کے جو دوست, ایک ڈاکٹر صاحب قائد اعظم یونیورسٹی سے, میرے ذہن سے بھی نام نکل کے, یادداشت کا مسئلہ ہے, لیکن ان دونوں سے سبوک بھائی سے تو مل کر ہمیشہ جی خوش ہوتا ہے. دوسری ملاقات ہے, پڑھے لکھے اور اچھے نوجوان ہیں ہمارے, ان اینکرز میں سے ہیں جو بات شعور کے ساتھ, فہم کے ساتھ کرتے ہیں, جو لٹریچر سے اپنا علاقہ رکھتے ہیں. مطلب جو ہمیں ادھر ادھر شاپر اڑتے نظر آتے ہیں, اس میں سبوک سید صاحب ایسے جو لوگ ہیں یہ غنیمت ہیں. اور میں ان کے درازی علم و فن کے لیے دعا گو بھی ہوں. ڈاکٹر صاحب جو کام کر رہے ہیں اس سے مل کے, مکالمہ کے نام سے اپنا فورم چلا رہے ہیں, ان سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. خرم خرام صدیقی صاحب تھے ہمارے ساتھ, دوسرے دن کافی آوارہ گردی کی ہم نے, اور وہیں پہ علی اکبر ناطق صاحب سے ملاقات ہوئی. ناطق صاحب کے پھر بعد میں فینس نے ان پہ ہلہ بولا, اور جس طرح انہوں نے, نو ڈاؤٹ ناطق ایک اچھے جو ہے وہ بک سیلر کے طور, مطلب ایک ایسے رائٹر کے طور پر سامنے آئے جن کی کتاب دھڑا دھڑ بک رہی ہے. اسی طرح ڈاکٹر شاہد صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے شفقت برتی, اور ان کے ساتھ جو ہم نے کہ ان کی کتاب خطہ پوٹوار کے حوالے سے اس پہ جو گفتگو کی ہے وہ میں اپلوڈ کر چکا ہوں. حمید شاہد صاحب بڑے بھائی کی طرح ہمیشہ شفقت کے ساتھ ملے, اور رؤف امیر صاحب کے حوالے سے ہماری ہلکی سی بات بھی ہوئی. پھر وہ اسکر ندیم سید صاحب سے ہیلو ہائی ہوئی, اور کشور آپا کے ساتھ وہ اپنے رواں دماں ہو گئے. یہیں شہید اختر ملک صاحب سے ایک بڑی ہلکی سی یوں ایک اسمائل ہماری پاس ہوئی, پھر وہ اتنے بزی ہو گئے, میں اتنا بزی ہو گیا. یعنی میری اظہر بھائی سے بھی بڑی اچھی ملاقات ہوئی. میرا ارادہ تھا کہ ان کے ساتھ وہاں پہ میں ولاگ راول راج کے حوالے سے کرتا, لیکن وہ میں نہیں کر پایا, اور میری دلی خواہش تھی کہ میں آج ان کا سیشن بھی اٹینڈ کرتا, لیکن مجھے ہاسپٹل جانا تھا اور وہ مصروفیات تھی ساری, تو میں اس وجہ سے آج ایک سیشن میں نے تھوڑی دیر کے لیے بھی میں جو وہاں سے گزرتے ہوئے میرا سلسلہ بنا وہ ہوا. تو ان شارٹ یہ حارث خلیق صاحب سے دروازے پہ ملاقات ہوئی, افشاں عباسی صاحبہ سے ملاقات ہوئی, تو بڑے اچھے لوگوں سے وہاں پہ ہماری ملاقات رہی. مظہر شہزاد صاحب بھی ملے. سب سے خوشگوار ترین جو ملاقات تھی وہ ارشد محمود صاحب سے تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ راجہ انور صاحب, کیا بات, جھوٹے روپ کے درشن. راجہ صاحب سے ارشد صاحب نے جب انہیں یاد دلایا, ارشد محمود صاحب نے, کہ بھائی راجہ صاحب NSF کا میں نے جب کنونشن کروایا تھا سیالکوٹ تو آپ آئے تھے, پھر انہوں نے بتایا کہ میں ہاں آیا تھا, مجھے یاد رہا. پھر کافی دیر ارشد صاحب اور میں, اور پھر ہمارے نئے دوست جو ہیں, ارشد صاحب کے دوست ہیں, میری پہلی ملاقات ہے, کافی دیر ہماری راجہ صاحب کے حوالے سے گپ شپ بھی رہی. میرے خیال سے ان 2 دنوں میں 3 دنوں میں جو چیز میں نے نوٹ کی, آپ نے پاکستان کے سیاسی سماجی سوڈو انٹلیکچوئل جو ایشوز تھے, معذرت کے ساتھ آپ نے ان پہ رکھ کے, اور آپ کے جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں اور صحافی ہیں, دانشور ہیں, آپ نے ان کو بلا کے اس پہ اپنا ایک فورم بھی پورا کیا, اور پاکستان کی علاقائی زبانوں پہ بھی آپ نے بات کی, کتابوں کی آپ نے ایونٹس بھی کروائے. لیکن میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے ایونٹ میں جو پاکستان کا نوجوان لکھنے والا نیا ذہن ہے وہ کہاں پہ تھا؟ نمبر 1, یہ نہیں ہے کہ آکسفورڈ کا کوئی معیار نظر نہیں آیا مجھے اس میں, وہ معیار نظر نہیں آیا جو سیٹلڈ تھا جس کی وجہ سے آکسفورڈ ہے. اچھا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس میں پاکستان کی آپ نے جو قومی زبانیں ہیں, یہ علاقائی زبانیں ہیں, ان پہ تو بات کر دی, وہاں سے جڑا ہوا لکھنے والا کدھر ہے, اس کی تخلیق کدھر ہے, اس کا ایشو کہاں ہے, ان ایریاز کے ایشوز کہاں ہیں, کیا ان لوگوں پہ ان ایشوز پہ, ان چیزوں پہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی؟ نمبر 1. نمبر 2, کیوں آپ انہی فیسز کو بلاتے ہیں جو ہر جگہ ہر کوٹھے پہ موجود ہوتے ہیں؟ کیا پاکستان کے دور دراز سے ادھر ادھر سے لکھنے والے کسی نئے یا اچھے لکھنے والے کا حق نہیں ہے؟ نمبر 3, مجھے نہیں پتا یہ کس نے ڈیزائن کیا, اور اگر مجھے پتا بھی ہو تو میں اس پہ بات نہیں کروں گا, کیونکہ پراپر ایک مائنڈ سیٹ اس میں نظر آیا اور اس کے علاوہ وہ کوئی چیز نہیں. اور وہ صاحب جو ہیں
اپنی بزرگی کو پہنچ کر بھی اور ان کے ساتھ یہ جو ان کے بالک ہیں ان کے ساتھ ہو کر بھی مطلب وہ ایسی بات نہیں کرتے کہ اب میرٹ پہ تھوڑا سا فیصلہ کر لیں، اب میرٹ پہ لوگوں کو تھوڑا سا آنے دیں۔ میں پھر بات کرتا ہوں تو بہت سارے لوگوں کی دکھ جاتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ بہت اچھے لوگ بھی اس فیسٹیول میں، اسپیکرز بہت اچھے تھے، لیکن عنوانات، موضوعات، مگر کس طرح کا یہ لٹریری فیسٹیول تھا جو پاکستان کے پیور لٹریچر سے جڑا ہوا نہیں تھا، جو اردو فکشن یا اردو شاعری یا اردو نظم کی بنیاد سے جڑا ہوا نہیں تھا، جس میں مجھے پاکستان کے چاروں صوبوں بشمول گلگت بلتستان کی نمائندگی نظر نہیں آئی۔ صرف ایک شخص کا وہاں سے آ کے مشاعرہ پڑھ دینا یا ایک سیشن میں بات کر دینا وہ نمائندگی ہو جاتا ہے۔ وہاں کے کور ایشوز کدھر تھے، وہ موضوعات کدھر ہیں جو آج کے پاکستان کے نوجوان کی آواز ہے، جو آج کے پاکستان کی آواز ہے، جہاں سے ادب سماج سے جا کے جڑتا ہے اور ایک سماجی منظرنامہ بنتا ہے اور وہ آپ کو لے کر آگے چلتا ہے۔ میں صرف ایک کسی موضوع کو رکھ لوں تو پھر مجھے بولنے میں گھنٹے لگ جائیں گے۔ اور میرے لیے اس ایونٹ کی سب سے خوشی کی بات یہ تھی کہ عرفان احمد عرفی صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے میرے پسندیدہ شاعر خاقان خالد صاحب کی کلیات بتائی۔ اب جہاں پہ عرفان عرفی صاحب ایسا ذہن موجود ہے اور جہاں پہ پاکستان کے اور دیگر اہم ذہن موجود ہیں، وہاں پہ ان موضوعات کے ساتھ آنا میرے خیال سے آکسفورڈ کو زیبا نہیں تھا۔ جو اچھی چیزیں ہیں میں نے ان کی بھی تعریف کی ہے، اور وہ چیزیں جہاں پہ یہ لیک کر رہے تھے، میں تو بڑے نام بن گئے ہیں جی، ان کی لابی میں شامل ہونے کے لیے خصیہ پوشی ہم سے نہیں ہوتی۔ جو بات سچ ہے، جو حق ہے، وہ ہے۔ اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں، بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن بزرگ بھی جب وہ یہ نہیں کہ مجھے کسی فیسٹیول میں حصہ دیں گے، مجھے دیں بھی تو تب بھی میں یہی بات کروں، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے مجھ سے، سچی جو ان سی بات ہے۔ میں اپنی بات کرنا جانتا ہوں، اپنی بات رکھنا جانتا ہوں۔ اب لٹریری فیسٹیولز کا پورا سیزن شروع ہونے والا ہے، آگے پوری ایک فلمیں آ رہی ہیں اور وہ فلمیں 1 بائی 1 ریلیز ہونے جا رہی ہیں۔ یہی فیسز نظر آئیں گے، یہی فیسز پاکستان کے سماج میں گھٹن کا اور ہماری معاشرتی وقار کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ کمرشل ایونٹس ہو رہے ہیں، ان کے جتنے بھی آرگنائزرز ہیں، ان کو یہ رسید دے دی گئی ہے، ان کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی گئی ہے کہ اگر یہ نام نہ ہوئے تو انہیں اسپانسر نہیں ملے گا، جبکہ یہ سرے سے چکر ہے ہی، یہ چکر ہوتا ہی نہیں۔ اتنے بڑے برانڈ کو کسی اسپانسر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، آکسفورڈ اگر میرٹ پہ یہ فیسٹیول کرتے تو پھر مجھے بڑی خوشی ہوتی، لیکن آصف فرقی صاحب آپ بہت یاد ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔